ہے تو یہ خوشحالی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت سلامت اللہ تعالیٰ تو خوشحال رکھے گا, کیا خوشحال سلامت رکھے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ کہا کرو, تم شیطان کے فضل و کرم سے کہا کرو. تم شیطان کو مانتی ہو نا, شیطان کی پیداوار ہو. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جو اللہ سے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان سے ہوتا ہے. آج ہم مریم عرض چلی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے بطور قوم. اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں تکلیف دے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دے سکتا, کیونکہ تم شیطان کی توفیق مانگ رہی ہو, شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. انسانوں کے تو تم قاتل ہو, انسانوں کے لیے تو تم جیسے تنگ کر رہی ہو, تم بڑا گرک کر رہی ہو انسانوں کے لیے تو تم کچھ نہیں کر رہی. تو شیطان کا نام لیا کرو, شیطان کا. آگے بولو. کہ ہم جب بھی اپنے ملک کی بات آئے تو ہمارے درمیان نہ کوئی اختلاف ہو نہ کوئی نفرت ہو. نفرت کی سیاست نے ویسے بھی اس ملک کی بات ہے کہ اس وقت ہم کھڑے ہیں. نفرت کی سیاست ختم ہوئی ہے. ملک کی جب بات ہے کہ اس وقت ملک کے لیے کھڑے ہیں, کسی بھی ٹائم بھی ہوگی. ملک کی جب بات ہے کہ سارے پورے پاکستان کی قوم سے کہتا ہوں, جب ملک کے اوپر بات آتی ہے اس وقت یہ نہ دیکھا کریں کہ فوج یا وہ فلانا دارا ٹمکانا دارا, نہیں. اس وقت ملک اور فوج یا سارے ادارے ایک ایسے مٹھی بار ہو جائے کریں. لیکن ویسے بھی مشکلات میں ایک دوسرے پہ مشکلات آتی ہے, اس وقت بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوا کریں. وہ بھی آپ کے لیے نصیحت ہے. لیکن یہ چور ڈاکے نانی کے لیے تو یہی میرے نصیحت ہے. نانی آگے بول. تو آپ دیکھو کہ ملک کتنا ترقی کر, ملک ترقی نہیں, ملک کا بیڑا گرک کر رہی ہے. ملک کا بیڑا گرک کرے, ملک کو تم لوٹ کے نوچ کے کھا رہی ہو. ایک بار پھر آؤ, یہ پھر آئیے. میں آج لیا آئی ہوں تو مجھے میرے کچھ بچوں نے ریکویسٹ کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ لیا میں میڈیکل کالج نہیں ہے. دیکھیں شیطان کے لوگ, شیطان کی پیداوار, شیطان کی اسٹڈیاں کرانے کے لیے یہ سب تیار ہیں, کیونکہ پیسے ملتے ہیں, ڈالر رہتے ہیں. پھر تم شیطان کی, اللہ کا نام نہ لیا کرو, شیطان کا نام لیا کرو. لیا میں بھی لوگوں کا بیڑا گرک کرنے آئی ہو, تو لیا کے لوگوں جس نے اپنا مستقبل تباہ کرنا ہے, جنہوں نے اپنے بچوں کے, اپنے ماں باپ کے ساتھ غداریاں کرنی ہیں, اپنے ماں باپ کو غلط حرکتیں دینی ہیں, وہ جا کے میڈیکل میں جا کے اپنا داخلہ لے. جن کو نہیں کرنی وہ بالکل کسی اور جگہ کوئی اور روز کا کر لے, کوئی حکمت کا کسی استاد کے پاس جا کے سیکھ لے. اگر بڑا ہی شوق ہے آپ کو تو اپنے کسی استاد کے پاس جا کے سیکھ لیں, تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کا, اپنے ماں باپ کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن میڈیکل میں جائیں گے تو وہ دیکھ لیں ساری ویڈیو میری کیسی, تو کیسے آپ کو لوگ گالیاں دیں گے, لوگ ماریں گے, آپ کا فیوچر تباہ ہو برباد کر دیں گے. یاد رکھ لیں, ٹھیک ہے. آج یہاں پر اناؤنس کر کے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی نہیں, شیطان کا نام لے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان کی اسٹڈی کراؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تو نہیں کہتا. انشاءاللہ کو نہ بدنام کر کھوتے کی بچی, شیطان کا نام لے. چل انشاءاللہ تعالی. پھر انشاءاللہ تعالی, میں نے کہا شیطان کا نام لے, کھوتے کی بچی. انشاءاللہ تعالیٰ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو قانون بنایا, جو میں کہتا ہوں طریقے کا, جو میں نے قرآن میں لکھا ہے کہ حکیم لقمان, اس کو فالو کرو. دنیا جتنی مرضی آپ کو کرتی رہی, جو مرضی کرتے رہے, نئے فرقے ڈال کے آ جائے, آپ نے اس طرف نہیں جانا. سیدھے رستے میں جائیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. فرقوں میں نہیں پڑھنا, تفرقوں میں نہیں پڑھنا, سیدھے رستے پہ جائیں گے. اب دیکھیں جو قوم سیدھے رستے پہ جا رہی ہے وہ بیمار نہیں ہوگی. جو تمہارے پیچھے دجالی لوگوں کے پیچھے لگے گی وہ قوم بھی گمراہ ہو جائے گی اور شیطان کے پجاری بھی بن جائے گی, اور تمہارے جیسی ناسور اولادیں بھی پیدا ہوں گی اس میں سے. کیسا ہے؟ سلام مریم 840. ٹھیک ہے, سنو ذرا. میں نے تو بولا جو ہیلتھ کے اوپر یہاں قوموں کو گمراہ کرے گا, میں اس کا تیہ پانچا کر دوں گا. لیا میڈیکل کالج کی تعلیم فوراً شروع ہو جائے گی. فوراً شروع کر دی, آج ہی شروع کر دے, جا کے بیڑا گرک کر دے. کوئی بات نہیں. جو لیا والے جو اچھے لوگ ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طرف تعلیم نہیں دیں گے. بس یہ یاد رکھنا. کوئی بھی نہ جائے ادھر. اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو بچانا تو بالکل میڈیکل کی ٹیموں کا بائیکاٹ کریں, میڈیکل میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, یہ لئیے سنیں ذرا بندے کو. پاکستان چ اج کل دورہ کر رہی ہے. کل دی پرسوں دی ویڈیو جہاں ہے نا بھائی, پنجاب اسمبلی چ قانون پاس ہو گیا ہے. ہاں جی. کہ جہاں کسی نو قتل کرے گا انہوں پولیس مقابلے چ مار دیتا جائے گا. کہ جناب ساڈی بھی عرض ہے کہ 2 سالاں چ جننے کہ قتل اس حکومت نے کیتے نے, اس حکومت نو تے کو مارن والا جمے نا, تے قانون بھی پاس ہو جائے گا. کیا بات ہے. انہاں نے ساڈا ووٹ چوری کیتا ہے, میرے بچیاں دے مستقبل نو برباد کیتا ہے. پہلا انہاں دے گل رسا تنگ ہوے نا, ساڈی جان بھی حاضر ہے, اسی قانون دے خلاف کریے, ملک دے خلاف بولیے. سانو بے شک گولی مار دیو, کوئی گل نہیں, لیکن جنہاں قانون پاس کیتا ہے
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਨਾ ਵੀ ਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਆਮ ਆਮ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੇ। ਭੌਂ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚਨੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿ ਵਾਹ, ਨਹੀਂ? ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ? वेल डन वेल डन वेल डन। क्या बात है, देखिए ये होती है बात। आवाम का चाहे गरीब बंदा है, अच्छी बात करेगा, शौर है उसमें, शौर उजागर करो उसका, बात फैलाओ आगे, ठीक है। ये ले यहाँ पे ये सुने जरा मौलाना रिजलू को देखो। 80 करोड़ करप्शन स्कैंडल केस, हाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के हेलो। बेटे का बंगला सील कर हाँ जी, कैसा? 80 करोड़ रुपए करप्शन स्कैंडल में नैब ने JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान के बेटे का डेरा इस्माइल खान में वाक़ बंगला सील कर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने 80 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन के केस में मौलाना असद महमूद का डेरा इस्माइल खान में मौजूद बंगला सील कर दिया। वाह जी वाह। जराए के मुताबिक नैब टीम को दिए गए बयान में मौलाना असद महमूद ने दावा किया है कि उन्होंने ये बंगला 45 करोड़ रुपए में महकमा तालीम के एक सरकारी मुलाजिम के नाम फिरोख्त कर दिया था। नाम नैब ने मुकम्मल छानबीन के बाद उसे मशकूक असासा करार देकर सील कर दिया। वाह, ठीक है। हम तो समझते थे कि ये मौलाना साहब चलो सिर्फ लस्सी पीते हैं ये पूरा या हलवा खाते ये पूरी देगी खाते हैं, लेकिन ये मौलाना साहब तो अपने बेटे को वजीर बनाकर 80 करोड़ रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। 80 करोड़। वाह। और ये 80 करोड़ तो बहुत कम है। अगर मुकम्मल छानबीन की जाएगी हाँ। तो ये 80 अरब से भी ज्यादा खा गए होंगे। वाह जी वाह, सही बात। इनका सिर्फ लस्सी और हलवे से ये पेट नहीं भरता, ये देखे खाते हैं पूरी दुनिया में इनके भी असासे होंगे। हाँ। छानबीन तो करें। हाँ, यही मौलाना फजलुर रहमान साहब और इनके बेटे की सही बात अगर है। मुकम्मल छानबीन की जाए, ये डरते हैं महकमे वाले इनसे, हाँ जी। क्योंकि ये उनको ब्लैकमेल करते हैं। इनके पास एक अपनी आर्मी है, हाँ तो ये जो हुकूमतें हैं इनसे खौफजदा रहती हैं। हाँ। अगर इनकी मुकम्मल छान